السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم ایک ویب سیریز کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں جس کا نام رکھا گیا ہے حق پر کون ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کی آج کے دور کے اندر ضرورت بھی ہے۔ عام انسان، سیدھا سادہ انسان، بھولا بھالا مسلمان، اسے معلوم ہی نہیں کہ آخر حق پر کون ہے، تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی، تو اسی لیے ہم اس ویب سیریز کی ابتدا کر رہے ہیں، اس امید پر کہ ہمارے سننے والے یہ جان لیں گے کہ آخر حق پر کون ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ کے اندر گزارش کرتے ہیں کہ اس ویب سیریز کو سننے سے پہلے آپ بالکل سنجیدہ مزاج ہو جائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کہیں گے حوالے کے ساتھ کہیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہم نے اس ویب سیریز میں چنا ہے اس کا نام ہے کیا ہر بدعت گمراہی ہے، کیا ہر بدعت حرام ہے، کیا ہر بدعت ناجائز ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بدعت کی تعریف معلوم ہونا چاہیے، بدعت کے اقسام معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر کے ڈائریکٹ چلتے ہیں حضرت علامہ و مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں بدعت کی تعریف کے تعلق سے، بدعت کے ہر چیز پیدا شدہ بعد از پیغمبر علیہ السلام بدعت است۔ جو بھی چیز چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، کیسی بھی چیز ہو، حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اگر پیدا ہوئی ہے تو اسے بدعت کہیں گے۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ یہ تعریف ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر ارشاد فرماتے ہیں، وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہ ہو اس چیز کو ایجاد کرنا، اس چیز کو رائج کرنا۔ تو یہ بدعت کی آسان تعریف جو ہمیں ان دو مصنفین کے حوالے سے ملی، دونوں معتبر اور مستند عالم دین ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان بھی، ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان بھی۔ تو اب آپ اس تعریف کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی چیز حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتی ہو چاہے دنیا سے تعلق رکھتی ہو، جس کی کوئی قید نہیں ہے، اسے بدعت کہیں گے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر تحریر فرمایا ہے۔ اب ہم بدعت کے اقسام جان لیتے ہیں کہ بدعت کی آخر کتنی قسمیں ہیں، تاکہ ہمارا مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ ہم اس کے لیے چلتے ہیں طبقات شافعیہ پر۔ یہ بہت معتبر اور مستند کتاب ہے۔ طبقات شافعیہ کے مصنف ارشاد فرماتے ہیں، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ۔ بدعت کی کل 5 قسمیں ہیں۔ پہلی بدعت ہے بدعت واجبہ، یعنی ایسی بدعت جس بدعت کا سیکھنا ضروری ہے، جس بدعت کا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم قرآن و حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ہمیں علم نحو اور علم صرف کا سیکھنا ضروری ہے، علم نحو اور علم صرف کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ علم نحو اور علم صرف قرآن و حدیث سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ہوتے ہیں، اور علم نحو اور علم صرف یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اور آپ سن چکے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے حوالے سے کہ جو بھی چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہو، حضور کے زمانے میں نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ لہذا علم نحو اور علم صرف بدعت ہوئے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے جس بدعت کا کرنا ضروری ہے، جس بدعت کا سیکھنا ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری قسم جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے بدعت محرمہ، یعنی ایسی بدعت جو حرام ہو۔ مثال کے طور پر مروجہ تعزیہ داری، ڈھول بجانا، تاشے بجانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے،
بعد میں پیدا ہوئے، اور آپ سن چکے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں پیدا ہو حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ لہذا ڈھول بجانا، تاشے بجانا، تعزیہ داری جو مروجہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں بدعت ہیں، اور یہ ایسی بدعت ہیں جو بدعت محرمہ ہیں، جو بدعت حرام ہوتی ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تیسری قسم جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے بدعت مندوبہ، یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجدوں کو رنگ و روغن کے ساتھ تعمیر کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں رنگ و روغن کے ساتھ تعمیر نہیں ہوتی تھیں، سمپل انداز کے اندر مسجدیں ہوتی تھیں، اور آپ سن چکے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں پیدا ہوئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو مسجدیں جو رنگ و روغن کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہیں، یہ حضور کے زمانے کے بعد ہونے لگی ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، جسے بدعت مندوبہ، بدعت مستحبہ کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے بدعت مکروہہ، یعنی ایسی بدعت جس بدعت کا کرنا مکروہ ہے، جس بدعت کا کرنے والا مکروہ کام کا مرتکب ہے۔ جیسے عربی کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو جمعے کے اندر خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ اگر کوئی غیر عربی میں پڑھ دے، یعنی فارسی میں پڑھ دے، انگلش میں پڑھ دے، اردو میں پڑھ دے، کسی بھی لینگویج میں اگر پڑھے گا تو یہ مکروہ ہے اور یہ بدعت ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر ہوگا تو یہ بدعت ہوگی، لیکن یہ جو بدعت ہوگی یہ بدعت مکروہہ ہوگی۔ پانچویں بدعت جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے بدعت مباحہ، یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے پر نہ تو ثواب ملے اور چھوڑنے پر کوئی عذاب بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ریل گاڑی میں سفر کرنا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا، تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے پر ثواب بھی نہیں ملتا اور چھوڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ بدعت کی کل 5 قسمیں ہیں، ان قسموں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ پانچوں قسمیں وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے، اگر ہر بدعت کو ناجائز کہہ دیا جائے، اگر ہر بدعت کو حرام کہہ دیا جائے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو اور علم صرف کا پڑھنا ناجائز اور حرام ہو جائے گا، کیونکہ علم نحو اور علم صرف حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں پیدا ہوئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو علم نحو اور علم صرف کا پڑھنا پڑھانا جو دیوبند کے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اہل حدیث کے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تمام مکتب فکر کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو پھر ان کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، بدعت گمراہی ہو جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 4679، حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بات چیت چلی۔ ہوا کیا تھا، جنگ یمامہ کے موقع پر جو حفاظ قرآن تھے صحابہ کرام، ان کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا، اس طرح تو قرآن کا ضیاع ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تک قرآن تختیوں میں لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ تو حضرت عمر کو یہ خدشہ لاحق ہوا، اس طرح اگر قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا ضیاع ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں، تختیوں پر لکھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی، فقال عمر ہوا واللہ خیر، حضرت عمر نے عرض کی، اے ابو بکر یہ اچھی چیز ہے، اگرچہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، اگرچہ یہ کام حضور کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اسے آپ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بار بار کہتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کشادہ فرمایا
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ پھر قرآن کو جمع کیا گیا، تختیوں میں قرآن لکھا گیا۔ تو یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ آپ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جمع کرنا حضور کے زمانے کے بعد ہوا ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت ہوا۔ تو اگر ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے، ہر بدعت کو ناجائز کہہ دیا جائے، ہر بدعت کو حرام کہہ دیا جائے، تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمراہی کا کام کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناجائز کام کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تمام باتیں ہمیں ماننی پڑ جائیں گی، تو کہنا پڑے گا لا محالہ طور پر کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی، اگر ہر بدعت ناجائز ہوتی، اگر ہر بدعت حرام ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قرآن کو جمع نہ فرماتے۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بخاری شریف ہی ہے، حدیث نمبر 2010 ہے، حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت مسجد گئے، تو آپ نے دیکھا تمام لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ ادا کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ارادہ فرمایا کیوں نہ میں ان تمام کو ایک ہی قاری پر جمع کر دوں، ان تمام کی ایک جماعت بنا دوں، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہو تو کتنا اچھا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے پر عمل کیا، اور حضرت ابی بن کعب بہت اچھے قاری تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، آپ کے اوپر تمام صحابہ کرام کو جمع کر دیا، تمام صحابہ آپ کی ابتدا میں نماز تراویح ادا فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام انجام دینے کے بعد، تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر بھی مان رہے ہیں کہ جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں، لیکن یہ بدعت تو ہے۔ حضرت عمر کا کہنا بھی ہے کہ یہ بدعت تو ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے، اس بدعت کے اندر کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ اگر ہر بدعت کو گمراہی مان لیا جائے، اگر ہر بدعت کو حرام مان لیا جائے، اگر ہر بدعت کو ناجائز مان لیا جائے، تو تراویح کی نماز جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہونے لگی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونے لگی تھی، حضرت عمر کے زمانے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو ماننا پڑے گا کہ تراویح کی جو جماعت ہو رہی ہے آج کل، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی حرام ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہو جائے، یہ بھی گمراہی ہو جائے، تو لا محالہ طور پر کہنا پڑے گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، ہر بدعت ناجائز نہیں، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہو جائے، اگر ہر بدعت ناجائز ہو جائے، اگر ہر بدعت حرام ہو جائے، تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اور کل محدثین کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا ناجائز ہو جائے گا، ان تمام کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا حرام ہو جائے گا، بدعت گمراہی ہو جائے گا۔ جبکہ یہ تمام کتابیں تمام مکتب فکر کے مدارس کے اندر داخل ہیں، دیوبندیوں کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اہل حدیث کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ ہم مائک میں اذان دیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک میں اذان نہیں ہوتی تھی۔ آپ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے بارہا سن چکے ہیں کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں، لہٰذا مائک میں اذان کہنا بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی مان لی جائے، اگر ہر بدعت ناجائز مان لی جائے، اگر ہر بدعت حرام مان لی جائے، تو مائک کے اندر اذان کہنا بھی ناجائز ہو جائے گا، مائک کے اندر اذان کہنا بھی حرام ہو جائے گا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس میں زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ حضور کے زمانے کے بعد لگائے گئے ہیں، حجاج بن یوسف ثقفی نے انہیں لگوایا ہے۔ جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہوئی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے آپ بارہا سماعت کر چکے ہیں، لہٰذا
قرآن عظیم کے اندر جو اعراب لگوائے گئے یہ بھی بدعت گمراہی ہو جائے گا اگر ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے۔ اگر ہر بدعت کو ناجائز کہہ دیا جائے تو قرآن عظیم کے اندر اعراب کا لگوانا ناجائز ہو جائے گا۔ اگر ہر بدعت کو حرام کہہ دیا جائے تو قرآن عظیم کے اندر اعراب کا لگوانا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ مسجدوں کے اندر رنگ و روگن کرتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں، مسجدیں پکی بنواتے ہیں، مدرسے کے اندر جلسہ دستار بندی ہوا کرتی ہے۔ یہ کہاں ہوتے تھے حضور کے زمانے کے اندر؟ یہ تمام چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھیں۔ ختم بخاری کا پروگرام رکھا جاتا ہے، مدرسہ دیوبند میں بھی رکھا جاتا ہے، مدرسہ اہل حدیث میں بھی رکھا جاتا ہے، جلسہ دستار بندی ہوتی ہے، بچوں کی دستار کروائی جاتی ہے۔ یہ کہاں حضور کے زمانے میں ہوتے تھے؟ یہ تمام بات کی ایجاد ہے۔ اگر ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے، اگر ہر بدعت کو ناجائز کہہ دیا جائے، اگر ہر بدعت کو حرام کہہ دیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ جلسہ دستار بندی کروانا بھی ناجائز ہو جائے، جلسہ دستار بندی کروانا بھی بدعت ہو جائے، جلسہ دستار بندی کروانا بھی حرام ہو جائے۔ لا محالہ طور پر یہ بات ماننی ہی پڑے گی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی ہے، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو چکا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ اب اس کا سیدھا سادہ اصول سماعت کر لیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اشاعت اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر تحریر فرمایا: آنچہ موافق اصول و قواعد دوست و قیاس کردہ شدہ است آرا بدعت حسنہ گویند و آنچہ مخالف آ باشد باعث ضلالت گویند۔ جو بھی چیز حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہو رہی ہے بدعت تو ہے۔ اب ہم اسے دیکھیں گے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو، ان میں جو اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں ان پر قیاس کیا جائے گا۔ اگر قیاس کرنے پر وہ کھری اتر رہی ہیں ان پر، اگر قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہیں تو انہیں بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہیں گے، اور جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے خلاف ہوں گی انہیں بدعت سیئہ یعنی بدعت گمراہی کہا جائے گا۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ اس قاعدے کو یاد رکھ لیں کیونکہ یہ قاعدہ بہت اہم قاعدہ ہے، اس سے بہت سے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کل بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ان حضرات سے عرض ہے حدیث کا مفہوم، حدیث کی تشریح اپنی طرف سے بیان نہ کریں بلکہ اہل رائے کے پاس چلیں، اہل نظر کے پاس چلیں، ان لوگوں کے پاس چلیں جنہوں نے قرآن و حدیث ہم سے بہتر سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح بیان کی ہے، ان کی بارگاہوں کے اندر چلیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا اس حدیث کی وضاحت کی ہے، کیا انہوں نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے۔ انہی اہل نظر میں سے، انہی اصحاب رائے میں سے، انہی قرآن و حدیث کی تشریح بیان کرنے والوں میں سے ایک ذات ملا علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے۔ آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کل بدعت دلالہ، اس کے بعد آپ تحریر کرتے ہیں اس کی وضاحت میں اے کل بدعت سیئۃ دلالہ، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے بلکہ ہر بری بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اور جو بدعت اچھی بدعت ہو اسے گمراہی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کیوں؟ لقولہ علیہ السلام من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اس لیے اچھی بدعت کو گمراہی نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا اسے اس کے رائج کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اگر ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے، اچھی بدعت کو بھی گمراہی کہہ دیا جائے، تب تو پھر اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اور آپ نے دلیل کے طور پر یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر ہر اچھی بدعت کو بھی گمراہی کہہ دیا جائے، ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا جائے، تو پھر آپ نے تحریر فرمایا وَجَمَعَ ابو بکر وعمر القرآن، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قرآن کو جمع فرمایا تو یہ بھی پھر گمراہی ہو جائے گا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس حدیث سے کل بدعت دلالہ سے ہر بدعت گمراہی ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر بدعت سیئہ، ہر بری بدعت گمراہی ہے، یہی ماننا پڑے گا۔ یہ جو بات ہم نے پیش کی ہے ملا علی قاری کی کتاب مرقات المفاتی جو مشکات کی شرح ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 سے آپ کو پیش کی گئی ہے۔ حدیث کی پورے طور پر وضاحت ہو چکی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ ملا علی قاری کا حوالہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی بلکہ ہر بدعت سیئہ جو بری بدعت ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث اور ہے
جس کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسا معاملہ رائج کرے، کوئی ایسی چیز رائج کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے، مردود ہے، ایسی چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی، دین کے اندر اسے نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی ایک حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، کوئی بھی چیز آپ نئی اگر اسلام کے اندر رائج کر رہے ہیں تو اسے گمراہی کہا جائے گا۔ بعض لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں۔ ہم ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنی طرف سے اس کی وضاحت نہ کریں، آئیں اہل رائے کے پاس جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے بہتر سمجھا ہے، ان کی بارگاہوں کے اندر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں ملا علی قاری کی یہی مرقات ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں المعنی من احدث فی الاسلام رأیا لم یکن له من الکتاب والسنة سند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط فہو مردود علیہ۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں جو شخص اپنی رائے سے کوئی چیز ایجاد کرے، کوئی بدعت ایجاد کرے اور قرآن و حدیث سے اس پر کوئی سند موجود نہ ہو، کوئی استنباط نہ ہو، کسی چیز پر اس کا قیاس نہ کیا گیا ہو، فَهُوَ مردود علیہ، تو ایسی چیز مردود ہے، ایسی چیز رد کی گئی ہے۔ ورنہ ہر بدعت گمراہی نہیں، ہر وہ چیز جو دین کے اندر رائج کی جائے وہ مردود نہیں ہے۔ ایسی ہی چیز کو مردود کہا جائے گا جو قرآن و حدیث سے مستنبط نہ ہو، قرآن و حدیث سے جس پر سند موجود نہ ہو، ایسی چیز مردود ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر تحریر فرماتے ہیں وہ مراد چیز است کہ مخالف و مغیر آباشد، اس سے مراد ہر وہ چیز نہیں جو دین کے اندر رائج کر دی جائے، بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جو مخالف ہو قرآن و حدیث کے اور قرآن و حدیث کے حکم کو بدل کر کے رکھ دے، ایسی چیز مراد لی جائے گی۔ جو چیز قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، قرآن و حدیث کے حکم کو نہ بدلے، تو ایسی چیز اس حدیث سے مراد نہیں ہوگی۔ اب یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا ایک فرمان ہے، لیکن بظاہر یہ اہل سنت والجماعت بریلوی سنیوں کے تمام مسائل کو تول سکتا ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اور قرآن و حدیث کے حکم کو بدل نہ رہا ہو۔ یہ دو باتیں آپ دیکھ لیں، میلاد کے اندر دیکھ لیں، کسی بھی مسئلے کے اندر دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت سنیوں کے کسی بھی مسئلے کے اندر دیکھ لیں، وہ میلاد کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میلاد جو ہے کس قرآن کی آیات سے منع ہے، کس حدیث میں میلاد منانے کو منع کیا گیا ہے، کس حدیث سے میلاد کرنا ٹکرا رہا ہے، میلاد کرنے سے کون سی حدیث کا حکم بدل جا رہا ہے، کون سی قرآن کی آیت کا حکم بدل جا رہا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی حکم بدل جائے، اگر حدیث کا کوئی فرمان بدل جائے تو میلاد منانا ناجائز ہوگا، لیکن میلاد منانے سے نہ تو قرآن کا کوئی حکم بدل رہا ہے، نہ حدیث کا کوئی فرمان بدل رہا ہے۔ میلاد منانا ناجائز اس لیے نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اہل سنت والجماعت بریلوی و سنیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس فرمان کے مطابق آپ اسے تول لیں، یعنی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے کسی حکم کو بدل دے رہا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس وضاحت سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہم کیوں کریں، صحابہ نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہم کیوں انجام دیں، تو ان لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ صحابہ نے بہت سے کام ایسے نہیں کیے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میلاد کے وقت ہی کیوں یہ یاد آتا ہے؟ جب آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ بخاری تو صحابہ نے نہیں پڑھی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مسلم تو صحابہ نے نہیں پڑھی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مدرسوں کے اندر باقاعدہ طور پر دستار بندی کے جلسے صحابہ نے نہیں کیے، آپ کیوں اپنے مدرسوں کے اندر ہی تمام کام کر رہے ہیں؟ صحابہ نے ہماری طرح پکی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے مائک میں اذان نہیں دی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ صحابہ نے بہت سے ایسے کام ہیں، ہم دیکھیں تو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے کام مل جائیں گے جو صحابہ نے نہیں کیے لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو صحابہ نے نہیں کی لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں، جو حضور نے نہیں کی لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں۔
تو مسئلہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کسی چیز کا صحابیوں کا نہ کرنا، حضور کا کسی چیز کو نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک چیز لے لیتے ہیں کہ مائک کے اندر اذان دینا، صحابہ نے نہیں دی، حضور نے نہیں دی، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ناجائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے جس کام سے حضور نے منع کیا، جس کام سے صحابہ نے منع کیا، جس کام سے ہمیں قرآن نے منع کیا، احادیث نے منع کیا، ان کاموں سے ہم رک جائیں، اور جن کاموں سے قرآن و حدیث نے، صحابہ نے ہمیں منع نہیں کیا، ان کاموں کے کرنے میں ہم دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں، قرآن و حدیث کے کسی حکم کو ہمارا وہ کام بدل تو نہیں رہا۔ اگر وہ کام ہمارے قرآن و حدیث کے کسی حکم کو بدل دے رہا ہے تو وہ کام نہ کریں، قرآن و حدیث کے اگر خلاف ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں، چاہے حضور کے زمانے کی ہوں چاہے حضور کے زمانے کے بعد کی ہوں، تمام چیزوں کا استعمال کرنا، تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہوتا ہے، جب تک کہ شریعت کی طرف سے اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم کانچ کے گلاس میں پانی پی رہے ہیں، اب کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ نے کانچ کے گلاس میں پانی نہیں پیا، اگر پیا ہے تو لا کر کے دکھاؤ، اگر پیا ہے تو ہم بھی پئیں گے، اگر صحابہ نے نہیں پیا تو ہم بھی نہیں پئیں گے، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو ان سے عرض یہ ہے جناب ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کانچ کے گلاس میں پانی پینے سے منع کیا ہے یا نہیں۔ اگر منع کیا ہے تو آپ رک جائیں، صحابہ نے نہیں کیا، یہ آپ کے رکنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے وہ فائدے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جتنی بھی پیدا فرمائی ہیں، تو جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اگر ہم ہر چیز کی دلیل ڈھونڈنے لگیں، اگر ہر چیز کے بارے میں یہ جاننے لگیں کہ یہ چیز صحابہ نے کی ہے یا نہیں، حضور نے کی ہے یا نہیں، تو بہت کم ایسی چیزیں بچیں گی جو صحابہ نے کی ہیں، حضور نے کی ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ چند ہی ایسی چیزیں بچیں گی جو حضور نے کی اور صحابہ نے کی جو ہمارے ہاتھ میں رہ جائیں گی، ورنہ اکثر چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ تو سیدھا سادہ اصول اسلام کا یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، ہر چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ قرآن حدیث سے ہمیں کوئی ایسا جزیہ نہ مل جائے، ہمیں قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ اس چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ کوئی بھی مثال آپ لے لیں، پنکھے کی ہوا کھانا، کولر کی ہوا کھانا، اے سی کی ہوا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ہم دیکھیں گے قرآن کی کس آیت میں منع کیا گیا ہے پنکھے کی ہوا کھانا، کولر کی ہوا کھانا، اے سی کی ہوا کھانا ناجائز ہے، حدیث کے کس فرمان میں تمام باتیں منع کی گئی ہیں؟ اگر ایسا ہے، منع کی گئی ہیں، تو ہم یہ ہوائیں نہیں کھائیں گے، ہمیں یہ ہوائیں کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ، اشارے کے ساتھ یہ حکم نہ ملے کہ پنکھے کی ہوا کھانا کیسا ہے، کولر کی ہوا کھانا کیسا ہے، اے سی کی ہوا کھانا کیسا ہے، تو تب تک پنکھے کی ہوا کھانا، کولر کی ہوا کھانا، اے سی کی ہوا کھانا، یہ تمام چیزیں جائز رہیں گی اس وقت تک۔ جیسے ہی ہمیں کوئی حکم مل جائے گا کہ پنکھے کی ہوا کھانا، کولر کی ہوا کھانا، اے سی کی ہوا کھانا ناجائز ہے، فوراً یہ تمام چیزیں ناجائز ہو جائیں گی۔ تو جب تک کسی چیز کے منع ہونے پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملے قرآن و حدیث سے، اس وقت تک اس چیز کا استعمال جائز ہے، اس وقت تک اس چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھیں، یہ بہت سے مسائل کو حل کر دے گا۔ آپ ذرا دیکھیں سنی حضرات میلاد کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کی کس آیت نے منع کیا ہے، حدیث کے کون سے فرمان کے اندر میلاد کی منع دی ہے، کس صحابی نے میلاد منانے سے منع کیا ہے؟ اگر منع کیا ہے تو نہ منائیں، اور اگر نہیں منع کیا ہے تو آپ منا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ جب تک کہ قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی دلیل نہ ملے اس وقت تک ہم میلاد منا سکتے ہیں۔ فاتحہ لے لیں، جب تک قرآن و حدیث کے اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہ ملے ہم فاتحہ بھی کر سکتے ہیں۔ سلام پڑھنے کھڑے ہو کر کے، جب تک قرآن و حدیث سے دلیل نہ ملے اس کے ناجائز ہونے پر، تب تک آپ سلام کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے،
جسے آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں گے تو بہت سے کام ہمارے حل ہو جائیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے، مباح ہونا ہے، ہر چیز جائز ہے، ہر چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، اس چیز کا استعمال میں لانا جائز ہے۔ اس کا ایک اصول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3800 ہے۔ آپ فرماتے ہیں فبعث اللہ تعالی نبیہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، وانزل کتابہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب یعنی کلام اللہ نازل فرمایا، اور فرمایا وأحل حلالہ، اور قرآن عظیم میں حلال چیزوں کو حلال فرما دیا، وحرم حرامہ، اور جو حرام تھی انہیں حرام فرما دیا، وما احل فہو حلال، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کہہ دیا، قرآن میں حلال کہہ دیا گیا، وہ حلال ہے، وما حرم فہو حرام، اور جن چیزوں کو قرآن میں حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں سے نہ تو منع کیا، نہ تو جن چیزوں کو حلال کہا اور نہ جن چیزوں کو حرام کہا، تو وہ چیزیں جو ہیں معفو ہیں، ان چیزوں کو معاف رکھا جائے گا جب تک کہ قرآن یا حدیث سے اس کے ناجائز ہونے پر، اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 پر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، حلال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں حرام فرما دیا، اور جن چیزوں سے قرآن خاموش رہا، جن چیزوں کے متعلق قرآن نے اشارہ بھی نہیں کیا، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو معاف رکھا گیا ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ تمام چیزوں کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، ہر چیز جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، جب تک کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل اس کے ناجائز ہونے پر قائم نہ ہو جائے۔ اتنے دلائل سننے کے بعد، اتنی وضاحت سننے کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ صحابہ نے جو کام کیا ہے وہی جائز ہے، دوسرے کوئی کام جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے جس کام سے منع کر دیا وہ کام ناجائز ہے آپ کے لیے، اور جس کام سے حضور نے منع کر دیا قرآن و حدیث سے جس کے ناجائز ہونے پر دلیل ہے، وہی کام ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں تمام جائز ہیں، جب تک کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل، کوئی ثبوت اس کے ناجائز ہونے پر قائم نہ ہو جائے۔ کسی چیز کا ناجائز ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کسی چیز کے مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے بھی کسی نہ کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ بنا دلیل کے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میلاد منانا ناجائز ہے تو اسے ناجائز تو بہت دور کی بات ہے، اسے مکروہ تک نہ کہا جائے گا، اور مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی بھی اسے نہ کہا جائے گا۔ کوئی شخص بنا دلیل کے یہ کہہ دے کہ فاتحہ منانا ناجائز ہے، صحابہ نے نہیں منایا، تو صحابہ کا نہ منانا یہ کوئی ناجائز کی دلیل نہیں ہے، یہ تو ہم واضح کر چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، اگر وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے تو پھر اسے ناجائز تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ تنزیہی بھی گمان نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آپ سنیں، علامہ شامی جلد نمبر 1 اپنی کتاب رد المحتار صفحہ نمبر 653 کے اوپر تحریر فرماتے ہیں لا بد لہا من دلیل خاص، کسی چیز کے مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے، کسی چیز کے مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے بھی کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، ناجائز ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری اس وضاحت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ واضح ہو گیا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کا، حضور کا کسی کام کو نہ کرنا اس کام کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ناجائز ہونے کے لیے، بلکہ ناجائز تو دور کی بات، مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے بھی قرآن حدیث سے کوئی نہ کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کوئی بھی چیز لے لیں وہ جائز ہی رہے گی۔ لوگ میلاد منا رہے ہیں تو بلا شبہ میلاد منانا جائز ہے، جب تک کہ قرآن اور حدیث سے اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔
امید کرتے ہیں ہماری گفتگو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے، وہو الہادی وہو المستعان وہو القادر، فذکروا یا اولی الالباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔